اب اصل میں سوال ہے، یہ ہے فلسفیانہ سوال۔ اصل میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے قرآن مجید میں؟ اسے اساس القرآن کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، یہ کیوں؟ دیکھیے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس کو ذہن میں لے آئیے، جو حضرات بھی اس میں شریک رہے ہیں۔ ایک مضمون جو بڑی وضاحت سے میں نے اس وقت بیان کیا تھا، وہ کیا تھا؟ انسان بحیثیت انسان اگر اس کی فطرت کج نہ ہو جائے، مسخ نہ ہو جائے، پرورٹڈ نیچر نہ ہو، فطرت سلیمہ، اور اس کے ساتھ ہی عقل سلیم ہو، عقل سیدھی راستے کے اوپر چلنے والی ہو، تو بعض حقائق کائنات کے ایسے ہیں کہ جن تک وہ از خود پہنچ جاتا۔ حضرت لقمان نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیرو تھے، ہاں فطرت سلیمہ اور عقل سلیم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں حکمت حاصل ہو گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ۔ لیکن یہ شخص جو ہے، جو یہاں تک تو پہنچ گیا، یہاں تک بھی پہنچ گیا، سورہ لقمان میں ہم نے دیکھا یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، نیکی یا بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، اور چاہے وہ کسی چٹان میں ہو، زمین کے پیٹ میں ہو، یا خلاؤں اور فضاؤں میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ تو فطرت انسانی اور عقل انسانی کے نتیجے میں دو چیزوں تک تو انسان، فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان، عقل سلیم کی دولت سے مالا مال انسان خود پہنچ جائے گا، اللہ کو پہچان لے گا، اور جزائے اعمال کہ نیکی اور بدی کی جزا ضرور ہوگی، ان دو چیزوں کو پہچان لے گا۔ ان دونوں کے نتیجے میں، یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، شکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے کہ نہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ہاں فطرت آپ کی کج ہو چکی ہے تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کی فطرت سالم ہے، سلیم ہے، صحت مند ہے، تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ بھی چاہیں گے اس کے ساتھ بھلائی کریں، کوئی نہ کوئی بدلہ دے اسے۔ اور اگر وہ ہستی اتنی بلند ہے کہ آپ اس کو کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتے، والدین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر لی اور اچھی طرح کر لی، حق ادا کر دیا، تو کسی درجے میں انہوں نے جو پال پوس کر تم پر احسان کیا تھا، کسی درجے میں اس احسان کا بدلہ ہو گیا۔ لیکن وہ اللہ، وہ بلند و بالا، اور وہ اللہ سے پہلے جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ سورج ہے در حقیقت ہمارا پروردگار، اسی کی گرمی سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، لہذا اب سورج کو اس کی خدمات کا آپ کیا عوض دیں گے؟ کو بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، لہذا ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیا، ڈنڈوت کر دی، بس۔ یہ جذبہ عبادت جو ہے، یہ جذبہ شکر کا نتیجہ ہے۔ جس ہستی نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ اس کے احسان کا بدلہ کچھ اور نہیں دے سکتے، تو حمد کیجئے، ثنا کیجئے، ہاتھ جوڑیے، ڈنڈوت کیجئے، سجدہ کیجئے، یہ اس کا۔ لہذا اب اس کے بعد جو آئی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین،